یہ بڑا پھیل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میں قرآن کچھ سمجھتا ہوں، میں کسی سے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ بہت سنا ہوگا نا آپ نے، ابے ہمیں ان مولویوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ سنا ہے. یہ آج جتنے بھی نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا، بھائی ہم نے قرآن اور حدیث کو خود سمجھا ہے، ہم کسی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی جہالت کا خود اعتراف ہے کہ ہم گمراہ ہیں. جو آدمی یہ کہہ دے نا کہ میں نے خود سے قرآن و حدیث کو سیکھا ہے، میں نے کسی کو استاذ اور معلم نہیں بنایا، اس کا مطلب اس نے اپنی گمراہی پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. بزبان حال کہہ دیا کہ مجھ سے بالکل سیکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا دین کا علم حاصل مدرسوں میں آ کے کرو. لوگ کہتے ہیں نہیں مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دین کا علم علماء سے سیکھو، قرآن علماء سے سیکھو، حدیث علماء سے سیکھو، فقہ علماء سے سیکھو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں مولویوں سے بڑی وحشت ہے، مولویوں سے نہیں سیکھنا. پھر ہم کہتے ہیں یار میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں سے سیکھا جائے گا نا. کبھی خود سے کتابیں پڑھ کے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کوئی آدمی کلینک کھول کے بیٹھا ہے. آپ پہنچ گئے گردے میں پین ہے آپ نے کہا یار میری ادھر گردے میں پین ہے، تو اس نے کہا میں نکال دوں گا پتھری. سر آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں میں کسی ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کرا. سر آپ نے MBBS کیا، میں نے کوئی MBBS نہیں کرا. وہ بھائی پھر آپ پتھری نکالیں گے کیسے؟ یہ کتاب ہے، یہ گردہ ہے، پتھری نکالنے کا طریقہ ہے. آپ لیٹو گے اس کے سامنے، بولو نا، بولو گے بھائی تو کچھ اور کام کر لے، صحیح ہے نا، تو گردے بیچنا شروع کر دے قصائی بن کے، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جب یہی کام دین کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کسی بھی اسکالر سے، شرعی مسئلہ، ہم کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دلیل سے جو بھی بات کرے گا اس کی بات کو ہم لیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر. وہ کہتے ہیں صلاحیت کچھ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو علم علماء سے سیکھنا پڑے گا. ان کے لیے دلیل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعث فی الامیین رسولا، 28واں پارہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، عرب تھے، ان میں ایک رسول کو بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنائیں گے، یعنی قرآن ان کے سامنے پیش کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن ان کو سکھائیں گے بھی. پتا چلا کہ نبی کی ذمہ داری قرآن پیش کرنا بھی ہے اور قرآن سمجھانا بھی ہے، صرف پیش کر دینا کافی نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام عربی زبان سے واقف تھے، پوری کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن خود سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان کو کون سمجھائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 قرآن پیش کرنا. نبی نے یہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ یقیناً پوری کی، پیش کر دیا ہمارے سامنے. اب آج کے اسکالرز کہتے ہیں جب ہمارے سامنے نبی نے قرآن پیش کر دیا تو ہم اخبل طریقے سے سمجھیں گے اس کو. پشتو میں کہتے ہیں نا اخبل طریقہ، اپنے طریقے سے سمجھیں گے، ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی کی ذمہ داری صرف قرآن پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، نبی قرآن کو ایکسپلین بھی کریں گے. لتبین للناس ما نزل الیہم، جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن، اس کو ڈیفائن کرنا کس کے ذمہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. صحابہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم خود پڑھ لیں گے، آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زبان میں نازل ہوا. نہ قرآن نے کہا نبی کے ذمہ پیش کرنا بھی ہے اور ایکسپلین کرنا بھی ہے. اب تیسرا بھی اللہ نے فرما دیا کہ تیسرا بھی ایک کام کرنا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے، حدیث پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے. قرآن کہہ رہے نہ، نبی کا ایک تیسرا کام بھی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو نیک انسان بنائیں گے بھی، تزکیہ کریں گے، ظاہر باطن گناہ چھڑوائیں گے ان سے. تو صحابہ کرام جو کامل بنے اس لیے کہ نبی نے قرآن دیا، پھر صحابہ نے نبی سے سمجھا، پھر صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کے اپنا تزکیہ کیا. یہ کام صحابہ کا نبی کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں تھا.
اب مجھے ایک بات بتاؤ، پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے، ان کے شاگرد تابعین وجود میں آئے، تو کیا کوئی تابعی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں قرآن افضل طریقے سے سمجھوں گا، مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں خود اپنا تزکیہ کر لوں گا، مجھے کسی اللہ والے یا بزرگ کی ضرورت نیک بننے کے لیے نہیں ہے، میں خود بخود ہی بن جاؤں گا؟ تو اگر کوئی تابعی یہ بات کہتے تو صحابی کہتے بھائی ہم خود نہیں بن سکے تو تم خود سے کیسے بن جاؤ گے؟ تو تابعی کو نیک بننے کے لیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس پروسیس سے صحابی گزرا ہے اسی پروسیس سے کون گزرے؟ تابعی۔ اب نبی دنیا میں نہیں تھے، نبی کے صحبت یافتہ صحابی دنیا میں موجود تھے، اب جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ کام کس کے ذمہ ہو گیا؟ صحابی کے۔ تو صحابی نے آگے قرآن دیا، صحابی نے قرآن سمجھایا، اور صحابی نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا، تو تینوں پروسیس سے تابعین کو گزارا گیا ہے، پھر وہ قوم کے مقتدا اور رہبر بنے ہیں۔ اگر تبع تابعی ایسی بات کرتے نا تو تابعی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں صحابہ نے قرآن دیا، ہمیں سکھایا بھی اور ہمیں اس پہ چلایا بھی، تو ہم قرآن پہ چلنے میں صحابی کے محتاج تھے، تو تم قرآن پہ چلنے میں کس کے محتاج ہو؟ ہمارے محتاج ہو۔ صحابی کا صحبت یافتہ وہ کام کرے گا جو کس نے کیا؟ صحابی نے۔ صحابی وہ کام کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تابعین کے بعد جو تابعین کے صحبت یافتہ تھے انہوں نے تابعین سے قرآن سیکھا بھی، قرآن سمجھا بھی اور تزکیہ بھی کیا، تو یہ سند متصل کے ساتھ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اس کا نہ علم معتبر، اس کا نہ عمل معتبر ہے۔ نہیں آ رہی میرے فالو، لہذا کوئی یہ کہا کرے نا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں خود سے قرآن سنوں، مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، تو بھائی تو پھر کسی اور کے چکر میں پڑ جائے، کوئی اور سند نکال کے لیا، نبی سے مل رہی ہو، ہمیں تو سند چاہیے بھائی، کیونکہ ایک ایسی بات ہے کہ صحابہ سیکھ رہے ہیں نبی سے، تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے صحابی کی صحبت اٹھائی، اور پھر تبع تابعین کے شاگرد ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے تبع تابعین کے اور تابعین کی صحبت اٹھائی۔ تو یہ تو سارے ایک دوسرے کی صحبت اور مجاز یافتہ لوگ تھے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب من شذ فی النار۔ حدیث میں آتا ہے جو اہل اسلام، جو مسلمان جس پہ چلے آ رہے ہیں نا، جو اس سلسلے سے ہٹے گا، قیامت کے دن بھی اللہ اس کو عام مسلمانوں سے ہٹا کے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔